اگر عرب میں پکا قبرستان حرام ہے تو بھارت میں وہ جائز کیسے ہو گیا؟ اذان میں کیا بولا جاتا ہے؟ اذان چونکہ آپ لوگوں کو کیول ہندی آتی ہے، اردو نہیں آتی، تو آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک بار کوشش کرو کہ اذان میں بولا کیا جاتا ہے۔ اذان میں یہ کہا جاتا ہے دن میں 5 بار یا 2 بار جب بھی اذان ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ بولا جاتا ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے، بولا جاتا ہے، مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، اذان میں لاؤڈ اسپیکر سے بولا جاتا ہے۔ نہیں تو گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا، اذان کا مطلب سرچ کرنا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا مطلب اس میں بولا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے تو پھر مزاریں کیوں بن رہی ہیں؟ پھر درگاہیں کیوں بن رہی ہیں؟ اتراکھنڈ میں دیکھتے دیکھتے پورے جنگل کے جنگل مزار درگاہیں کہاں سے بن گئی؟ اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے، عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے، اور عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بت پرستی، کسی بھی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی بھی اور کے سامنے سر جھکانا، یہ حرام ہے۔ اب مزار میں لوگ سر جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ درگاہ میں جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ تو سب سوال یہ بنتا ہے، جو قرآن عرب میں ہے وہی قرآن اتراکھنڈ میں ہے، وہی قرآن ہماچل میں ہے، تو وہاں اگر مزار حرام ہے تو بھارت میں حلال کیسے ہو گئی؟ اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے، عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے، تو بھارت میں اتنی درگاہیں کیسے بن گئی اور کیوں بن رہی ہیں؟ اگر عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے، یہ بھی آپ کو جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں، بڑے بڑے شیخ جن کے گھر میں سونے کی پلیٹ ہوتی ہے، سونے کا چمچ ہوتا ہے، ارب پتی کھرب پتی ہیں، ان کی بھی قبر پکی نہیں ہوتی، کیونکہ پکا قبرستان بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، قرآن وہی، حدیث وہی، اگر عرب میں پکا قبرستان حرام ہے تو بھارت میں وہ جائز کیسے ہو گیا؟